کالا جادو ساحر حق ہے، یہ ایک علم ہے اور اس کے اندر تاثیر بھی ہے کہ اس کے سیکھنے سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے، اس کا سیکھنا حرام قرار دیا گیا۔ کون سی ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے بھی کالا جادو ہو گیا اور اس کا توڑ کیا ہے؟ کہ جنات کی تعداد انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہے، یہ ہوا میں بھی مطلب ہے تبدیل ہو جاتے ہیں، سام کی صورت بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی۔ ناظرین، آج کل ہمارے گھروں میں بلکہ یہ بہت پرانی بات ہے کہ گھر میں کوئی لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا، بچہ ضد کر رہا ہے، گھر میں کام نہیں چل رہا، تو سب یہ کہتے ہیں کہ بھی گھر میں کالا جادو ہو گیا ہے اور جادو کے اثرات ہیں، تو ہم کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ ایکچوئل میں کیا واقعی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سید قاری مفتی عاصم شہزاد صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ فرسٹ آف آل قاری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کالا جادو ہوتا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا جادو یہ ایک علم ہے اور تمام علوم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، تو یہ بھی ایک علم ہے اور ہر علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی تاثیر ہے، لیکن اس کی تاثیر کے حوالے سے قرآن پاک کا جو نظریہ ہے وہ بڑا واضح ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ اس سحر یعنی کالے علم کے اندر فوائد جو ہے وہ بہت کم ہیں، نقصانات اس کے اندر زیادہ ہیں۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کو زمین پہ اتارا گیا تھا، وہ اس کالے جادو کے حوالے سے قرآن پاک میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان سے یہ علم سیکھنے کے لیے آتے تھے تو وہ فرشتے ان کو منع کرتے تھے، 6-7 مرتبہ انہیں منع کرتے، لیکن وہ بہت ضد کرتا، تو پھر ان کو یہ بتا کے کہ ہم ایک آزمائش کے طور پر یہاں پر آئے ہیں اور بہتر ہے کہ اس علم کو نہ سیکھو، اس کے اندر فوائد نہیں ہیں، بہت کم ہے اور نقصانات زیادہ ہیں، لیکن وہ ضد کرنے والوں کو پھر سکھا دیتے تھے۔ اور سکھانے کے حوالے سے بھی روایت موجود ہے کہ وہ پھر ان کو جب سکھاتے تو ان کے سینے سے جو ہے وہ نور نکل جاتا اور کالی چیز کوئی آتی اور ان کے کانوں کے راستے سے ان کے اندر داخل ہو جاتی، تو اس کے بعد پھر وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ فساد برپا کرنے اور لڑائی جھگڑا اور عداوت اس حوالے سے پھر وہ یہ کرتے تھے۔ تو اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کالا جادو ساحر حق ہے، یہ ایک علم ہے اور اس کے اندر تاثیر بھی ہے، تو اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قرآن پاک کا نظریہ ہے۔ رہا یہ کہ اس کا استعمال مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ نہیں، تو مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ کالا علم نہ سیکھیں اور نہ اسے بروئے کار لائیں، کیونکہ اس کے سیکھنے سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے، اس کا سیکھنا حرام قرار دیا گیا۔ اچھا مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیں، بلکہ سب سننے والے بھی یہ جاننا چاہ رہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے، کون سی ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے بھی کالا جادو ہو گیا اور اس کا توڑ کیا ہے؟ کچھ علامات ایسی ہیں کہ ان کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے، کچھ علوم جیسے علم الاعداد کے ذریعے استخارہ کر لیا جائے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کو کالا علم ہے یا نہیں۔ تو اس کی علامات میں یہ ہے کہ بندہ جس کے اوپر یہ اثر آتا ہے اس کے معاملات خراب ہونے لگ جاتے ہیں، بھولنے کا اور نسیان کا معاملہ اس کے اندر زیادہ ہونے لگ جاتا ہے، بیمار زیادہ رہنے لگ جاتا ہے، اور اس طرح اس کے معاملات جو ہے وہ پراگندہ ہوتے ہیں۔ ان علامات سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ویسے اس کو چیک کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا علم الاعداد سے استخارہ کرنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو جس طرح کہ یہ علم حق ہے اور اس علم کا وجود بھی ہے اور اس علم کے اثرات بھی ہیں، اسی طرح اس علم کا توڑ بھی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہر چیز پہ کالے علم کا اطلاق کر دیتے ہیں، جی گھر میں فلاں بیمار ہوا تو جس کو جادو ہو گیا ہوگا، گھر کے اندر معاملات خراب ہو گئے ہیں یا جھگڑا ہو گیا تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا۔ تو ہر ایک پر جادو بھی نہیں ہوتا، لیکن جادو کے اثرات بہرحال وہ ثابت ہیں، اس کا توڑ بھی ثابت ہے۔ جی جیسے کہ مفتی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی اور بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ہی جادو کا ذکر آتا ہے تو ساتھ میں جنات کا ذکر بھی، یہ تو لازمی ہے۔ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جنات کا بسیرا ہے، بچی کو جنات کا اثر ہو گیا یا بچے کو ہو گیا، سایہ ہو گیا۔ پھر سب سے بڑی جو بات ہے آج کے دور میں بھی ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بھی
کہ بچی کی شادی کی ہے تو اس کو اثر تھا اور اس کی شادی کی جنات کی شادی ہو چکی ہے بچی کے ساتھ، تو یہ اس کو آپ بتائیں کہ یہ واقعی ہوتے ہیں جنات اور گھر میں بسیرا بھی کر لیتے ہیں اور کسی کے اندر چلے جاتی ہے یہ؟ بالکل، جنات کا تصور جو ہے وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اور قرآن پاک کے اندر سورہ جن کے نام سے باقاعدہ سورہ مبارکہ بھی موجود ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جنات کی ایک جماعت کا آنا اور ایمان قبول کرنا بھی موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنات کی تعداد انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہے، تو اب جب 10 گنا زیادہ ہیں تو ظاہر ہے ان کا بصیرہ بھی روئے زمین کے اوپر مختلف جگہ پر ہے۔ اکثر جو خالی جگہ ہوتی ہیں جہاں انسانوں کا بصیرہ نہیں ہوتا، رونق نہیں ہوتی، تو وہاں جنات نہیں ہوتے۔ جو خالی جگہیں پڑی ہوتی ہیں وہاں ان کا بصیرہ ہو جایا کرتا ہے۔ کئی دفعہ گھر خالی پڑا ہوا تھا، بعد میں آ کے لوگ رہنے لگے تو پہلے سے ان کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ تو جنات کا گھر کے اندر وجود یہ بھی ثابت ہے، کائنات کے اندر وجود بھی ثابت ہے۔ رہا یہ مسئلہ کیا جنات انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس بارے میں روایات واضح ہیں کہ تمام جنات انسانوں کو نقصان بلا وجہ نہیں پہنچاتے۔ اگر ان کی طرف سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے یا ان کے جہاں بسیرا ہوتا ہے وہاں جا کے آدمی کوئی نازیبا حرکات کرے تو اس سے ان کو دکھ ہوتا ہے، اور پھر وہ نقصان پہنچانے کے حق بجانب ہوتے ہیں، پھر وہ نقصان بھی پہنچ جاتے ہیں۔ پھر چونکہ جن جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہوا میں بھی مطلب ہے تبدیل ہو جاتے ہیں، سام کی صورت بھی اختیار کر لیتے ہیں، مختلف صورتیں اختیار کر لیتے ہیں، یہ جسم کے اندر داخل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جس کے اوپر جن کا سایہ ہوتا ہے تو ایسا ممکن ہوتا ہے کہ وہ جن اس کے اندر داخل ہو جائے اور اس کو نقصان پہنچائے۔ مفتی صاحب سے اور ایک سوال آپ نے اور بھی پوچھا تھا کہ بچے کی شادی ہوئی اس سے پہلے سایہ تھا یا جنات تھے، اور پھر اس کی شادی ہوئی تو اس کے ساتھ اس جن کی بھی شادی ہو گئی۔ یہ تصور اسلامک نہیں ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کا معاملہ شادی نکاح کا الگ ہوتا ہے، اور انسانوں کا باہمی جو رشتہ یا نکاح ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں مکس یا اٹیچ نہیں ہوتے، تو یہ تصور جو ہے وہ اسلامک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ مفتی صاحب آج کل بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، کاروبار بند ہو گیا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، تو یہ بڑے ایڈ بھی چل رہے ہوتے ہیں اور بڑے جو بابا بنے ہوتے ہیں، کوئی ڈھونگی بابا بھی ہوتے ہیں۔ علم اللہ پاک نے سب کو دیا ہے لیکن کسی کو نہیں بھی دیا، لیکن انہوں نے بڑا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ محبوبہ آپ کے قدموں میں شوہر کے ساتھ ناراضگی ہے یا ساس بہو کا جھگڑا، تو یہ بڑا معاملہ چل رہا ہے۔ کیا اس کا حل ہے آپ کے پاس؟ کہ کیا واقعی جادو میں اس کا حل ہے؟ دیکھیں، جہاں تک حل کی بات ہے تو حل اللہ تعالیٰ نے جتنی مرض یا جتنے آفات جو ہے وہ نازل اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اس کا حل جو ہے وہ ساتھ ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حل بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں سوائے موت کے، موت کا حل نہیں ہے، موت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے۔ ہر بندہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا ایک لکھا ہوا مقرر وقت ہوتا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا اٹل حکم ہوتا ہے۔ اس سے آگے پیچھے نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس لکھے ہوئے وقت سے بندہ دیر کے بعد فوت ہو یا اس سے پہلے فوت ہو جائے، وہ امر ربی ہوتا ہے۔ تو موت کا معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا وقت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی مرض ہے اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہوتا ہے، جیسا کہ اس علم کے برے اثرات کا توڑ جو ہے، جس طرح کہ قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان کو معوذتین کہتے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق ان کا شان نزول بھی یہی ہے کہ یہ جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوئیں اور ان کے اندر یہ تاثیر موجود ہے، تو حل ہو سکتا ہے۔ ہاں، رہا مسئلہ یہ کہ مارکیٹ کے اندر ایسے کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مقصد آپ کا ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ محبوبہ آپ کے قدموں میں اور یہ وہ، تو واقعی محبوب قدموں میں آ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ لوگ کاروباری ہیں اور یہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسے جملے بولتے ہیں، وگرنہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ ہر کام کرنے والا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جی ہمارے اس عمل سے 100% یہ محبوب آپ کے قدموں میں آئے گا، تو وہ بہت بڑا فراڈیا اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔
ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. وہ بندے کے عقائد بھی خراب کرتے ہیں اور بندے کے نظریات جو اسلامک ہیں وہ بھی خراب کرتے ہیں. ان کے پاس جانا بجائے فائدے کے اور بندے کے لیے نقصان کا سبب بنتے ہیں. مفتی صاحب، سب سے اہم سوال جو میں کرنے جا رہی ہوں کہ یہ سننے میں آیا بھی کالے جادو سے موت واقع ہوگی، تو کیا کالے جادو سے انسان مر جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے؟ یہ نظریہ بھی صحیح نہیں ہے، اسلامک نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ کالے جادو سے کسی کو موت واقع کی جا سکتی ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ موت کا وقت اللہ نے لکھا ہوا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. اس میں ایک اس کے موت کا وقت بھی ہے کہ وہ لکھ دیا جاتا ہے. تو جب اللہ نے لکھ دیا تو اس کو موت اس لکھے ہوئے وقت کے مطابق آنی ہے، کسی جادو ٹونے سے نہیں آنی. تو میرا تو نظریہ یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ جادو ٹونے سے کوئی آدمی فوت ہو سکتا ہے. وہ اپنے لکھے ہوئے وقت کی وجہ سے فوت ہوگا، جادو ٹونے سے نہیں ہوگا. ہاں اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ بیمار ہو سکتا ہے، دیگر موت نہیں واقع ہو سکتی کالے جادو سے. اچھا، یہ تو اب ہم نے سارے نقصانات دیکھے اور آپ نے ہمیں بتایا اور بڑے اچھے طریقے سے واضح طور پہ بتایا. اب ہمیں کچھ ایسی آیات، جیسے آپ نے بتایا کہ قرآن پاک کی 2 آخری جو صورتیں اللہ پاک نے نازل کی وہ اسی لیے کی، تو سب کا کہنا ہے اور ہمارا بھی یہ کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا. تو اس سے بچنے کا جو طریقہ ہمیں اسلام نے دیا ہے، جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پلیز آپ ہمیں بتائیں، دیکھنے والوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ اس سے محفوظ رہنے کے لیے یہ عمل کریں. قرآن پاک میں جا بجا کہا گیا ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کرو، اللہ کے حبیب کی سنتوں کی پیروی کرو. بس ایک ہی نسخہ ہے، جو بندہ سوچ لے کہ میں نے اپنے نبی آخر الزماں ان کی سنتوں کی پیروی کرنی ہے، تو حضور کی سیرت اور سنت کے اندر ساری چیزوں کے علاج بھی موجود ہیں اور حفاظتیں بھی موجود ہیں. ہر بندے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں، لیکن بندہ کچھ غلط حرکتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے اس حفاظت کے باوجود یہ چیزیں آ کر اسے نقصان پہنچاتی ہیں. اچھا، آپ نقصان پہنچا رہی ہوں تو اس کا حل کیا ہے؟ قرآن پاک کی ان 2 صورتوں کے ذریعے حل ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب آپ سوتے تھے تو سونے سے پہلے یہ قرآن پاک کی آخری صورتیں، بعض روایات میں 3 صورتیں، یعنی قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں پڑھتے تھے. بعض میں 2 پڑھتے تھے. پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اس طرح جسم پہ ہاتھ پھیر لیتے تھے اور پھر آپ آرام فرماتے. یہ بھی دیکھیں حضور کی سنت ہے. اسی کے اندر اسی کا توڑ ہے. جس کے اوپر اثرات ہیں وہ بھی یہ عمل حضور کا اختیار کرے، حضور کی سنت پر عمل کرے، ان صورتوں کو پڑھے روزانہ سونے سے پہلے، اور جب اٹھے تب بھی عمل کر لے. ہاتھوں پہ پھونک مار کے تو پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لے. یہ عمل بڑی تاثیر رکھتا ہے. جو بندہ یہ کر لے گا انشاءاللہ ان بری آفتوں سے اور جادو ٹونے کے برے اثر سے وہ محفوظ رہے گا. پہلے سے اثر اگر ہے تو اس سے ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ دیگر کچھ تعویذات بھی ہوتے ہیں، کچھ وظائف بھی ہوتے ہیں، طریقے تو توڑ کے. جس طرح ایک مرض کے لیے ادویات بہت ساری ہوتی ہیں، اسی طرح جادو ٹونے کے توڑ کے لیے بھی جو ہے وہ مختلف اوراد، وظائف، تعویذات ہوتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا توڑ قرآن پاک کی یہ صورتوں کے اندر موجود ہے.